بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کے مکین مقدس حضور نبی رحمت دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کریں۔ پڑھیے باواز بلند درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم اور آپ ایک عظیم اور بابرکت شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جن کا نام آتے ہی جذبات مچلنے لگتے ہیں، سوز و گداز قلب و روح کو گرمانے لگتا ہے، جسے دنیا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ماہی بدعت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے اور یاد کرتی ہے۔ میں اپنی گفتگو کی شروعات علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان اشعار سے کر رہا ہوں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت کی شان میں کہا تھا کہ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، کسی میں جام عرفا اے شہ احمد رضا تم ہو، کسی میں جام عرفا اے شہ احمد رضا تم ہو، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو، اور جو مرکز ہے شریعت کا، جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو مرکز ہے شریعت کا، مدار اہل طریقت کا، جو محور ہے حقیقت کا، وہ قطب الاولیاء تم ہو، قسیم جامع عرفا اے شہ احمد رضا تم ہو، قسیم جامع عرفا اے شہ احمد رضا تم ہو۔ حضرات، آج جس عظیم بابرکت شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو پیش کروں، آپ کے سامنے پیش کروں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 10 شوال المکرم سن 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی کو بریلی شریف کے محلہ سودا گران میں ہوئی۔ 4.5 سال کی ننھی سی عمر میں آپ نے قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا، اور جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو ایک بڑے مجمع میں ربیع الاول کے مبارک مہینے کے موقع پر میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موضوع پر نہایت پرمغز تقریر فرمائی۔ آپ 7 سال کے تھے، رمضان المبارک کے روزہ رکھنا شروع کر دیے، اور جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ نے نحو کی مشہور و معروف کتاب ہدایت النحو کی عربی شرح لکھ ڈالی، اور صرف 13 سال 10 مہینہ 4 دن کی عمر میں تمام علوم مروجہ کی تکمیل کر کے سند فراغت حاصل کر لی۔ کم و بیش 55 علوم و فنون پر آپ نے قلم اٹھایا اور کتاب تصنیف فرمائی، ہر فن پر مہارت تامہ رکھتے تھے، اور بعض لوگوں نے تو ثابت کیا ہے کہ آپ 70 علوم و فنون پر مہارت تامہ رکھتے تھے، اور بعض لوگوں نے یہاں تک ثابت کیا ہے کہ 120 علوم و فنون پر آپ کو دسترت حاصل تھی، آپ اس پر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ ایک ایسا امام، اور آپ صرف ایک بڑے مفتی، بڑے محدث، بڑے فقیہ، بڑے متکلم نہیں تھے، بلکہ آپ کا شمار
مسلم سائنسدانوں میں بھی ہوتا ہے۔ علم توقیت میں تو آپ کو اتنا کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج دیکھ کر کے، رات کو ستارہ دیکھ کر کے گھڑی ملا لیتے، بالکل وقت صحیح ہوتا، کبھی 1 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 1000 کتابیں مختلف موضوعات پر آپ نے تصنیف فرمائی۔ آپ کی ہر کتاب میں دلائل کے انبار موجود ہے، آپ کی ہر کتاب میں دلائل کے انبار موجود ہے۔ جب بھی کوئی شخص آپ کی کتابوں کو انصاف کی نظر سے پڑھتا ہے تو آپ کو امام تسلیم کر بیٹھتا ہے۔ اور آپ صرف جس طرح آپ ایک بڑے مفتی، فقیہ، متکلم تھے، اس طرح آپ بڑے شاعر و ادیب بھی تھے۔ آپ کا دیوان ہدایت بخشش اس کی واضح مثال ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری میں حضور علیہ السلام کا عشق جھلکتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی دنیا دار شخص کی تعریف نہیں کی، بلکہ جب بھی شاعری کی ہے تو حضور علیہ السلام کے عشق میں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سے شعراء نے کہا تھا کہ نانپارہ کے نواب کی شان میں کچھ لکھ دیجئے، تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا تھا، کرو مدح اہل دول رضا، کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ میسیج دیا، دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، میں غلام ہوں مدینے کے تاجدار کا، مدینے کے تاجدار کا غلام ہو کر کے کوئی کسی دنیا دار شخص کی تعریف کیسے کر سکتا ہے نا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا، اور یہ ایسا ترجمہ جو موجودہ تمام تراجم پر فوقیت رکھتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فقہ میں اپنے 90 سے زائد کتابیں لکھی ہے، مگر فتاویٰ میں آپ کی جو کتاب بہت ہی مشہور و معروف ہے، جو فتاویٰ رضویہ کے نام سے مشہور ہے، جس کی 30 جلدیں ہیں اور جس کے کل صفحات 21,656 ہے، اور جس میں کل سوالات و جوابات کی تعداد 6,847 ہے، اور جس میں کل رسائل کی تعداد جو شامل رسائل ہے ان کی تعداد 206 ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم حدیث میں 240 کتابیں لکھی، اور جس طرح اپنے علوم دینیہ پہ قلم اٹھایا، کتابیں تصنیف فرمائی، کتابیں لکھی، اسی طرح سے میرے امام نے سائنسی علوم میں 100 سے زائد کتابیں تصنیف فرمائی۔ ایسے علوم پر آپ نے کتابیں تصنیف فرمائی ہے، اپنے قلم اٹھایا ہے، جو علوم کے نام بھی ہمیں نہیں آتے، جن علوم کو ہم جانتے نہیں ہے، جو علوم آج پڑھائے بھی نہیں جاتے، ناپید ہے، ان عنوان پہ، ان موضوعات پہ، ان علوم پہ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلم اٹھایا اور خوب اچھی گفتگو فرمائی کہ جو بھی شخص پڑھتا ہے تو وہ اپنا امام تسلیم کر بیٹھتا ہے۔ علم و حکمت کا ایسا درخشندہ ستارہ جو کہ 25 صفر المظفر سن 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو دار فانی سے رخصت ہوا۔ دائی اجل کو لبیک کہا۔ میں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اس شعر سے خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ حضرات وقت نہیں ہے تفصیلی گفتگو ہو،